وزڈم کیا ہے؟ وزڈم جو ہے وہ بہت آگے کی چیز ہے. وزڈم جو ہے اس علم کو صحیح تناظر میں، اس نالج کو صحیح پیراڈائم میں یا صحیح پرسپیکٹو میں رکھوں، یا تو اس نالج کی مدد سے میرا پرسپیکٹو ٹھیک ہو، یعنی اس کو میں صحیح پرسپیکٹو میں دیکھوں، صحیح پرسپیکٹو میں رکھوں. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تناظر. اور پھر اس کو میں برتوں، صحیح پرسپیکٹو میں برتوں. تو یعنی برتوں کا مطلب جیسے میرے عمل میں آئے. تو وزڈم کیا چیز ہوئی؟ وزڈم وہ چیز ہوئی، وہ نالج جو بینیفیشیل ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، صحیح پرسپیکٹو یا صحیح پیراڈائم میں آپریٹ ہو رہی ہے، صحیح پیراڈائم میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں، صحیح پرسپیکٹو میں. اور پھر صحیح پرسپیکٹو میں نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ عمل بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہے وزڈم. مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. گولڈ سستا ہو گیا، فوراً خرید لو، یہ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے ویسی بات کی ہے، آپ ابھی جاتے ہی گولڈ وولڈ پہ مت لگ جائیے گا، یہ تو میں مثال میں کہہ رہا تھا. آپ کہیں گے تو آج بہت فائدہ ہوا ہمیں، سر نے یہ بتایا. تو یہ انفارمیشن ہے نا. ہمارا نالج پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ مطلب پروفٹ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے. چلیں، اکنامک بینیفٹ کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اکنامک بینیفٹ اس کے لیے مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہی کرنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے. تو وہ پھر جیسے نالج جو ہے نا، یہ تو صرف ایک پیس آف ڈیٹا تھا نا کہ گولڈ سستا ہے، خرید لو، فوراً خرید لو. کوئی اگر اطلاع دے کہ 4 دن کے بعد بڑھ جائے گا، تو اب آپ کو ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی کہ 4 دن میں خریدنا ہے، 4 دن کے بعد تو اس کی پرائس بڑھ جائے گی، ابھی خرید لو. یہ انفارمیشن بڑی فیٹل ہے، میں تو اس کو یہ کہوں گا. اللہ رحم فرمائے، ایسی معلومات سے بچائے. نالج جو ہے وہ مطلب صرف یہ بات نہیں، بلکہ اس بات کو تھوڑا بڑے کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا کہ اچھا، اور مجھے کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور میرے اکنامک بینیفٹس کس چیز سے ہو سکتے ہیں، مالی فائدے کی اور کیا شکلیں ہیں، اور کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، ابھی نہیں خرید سکتا تو کیا خریدوں. تو ان چیزوں کو ذرا، اور اس سے متعلقہ اور تصورات آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں. وزڈم کیا ہے؟ تو وزڈم تو بالکل ہی کچھ اور چیز ہے. وزڈم جو ہے وہ یعنی آدمی دیکھتا ہے کہ فائدہ اور کامیابی کا درست تناظر کیا ہے. مطلب ہماری ایمانی تناظر میں کامیابی کسے کہیں گے، فائدہ کسے کہیں گے. اور یہ جو ابھی آدمی بتا رہا ہے تجارت، تو یہ ہے، لیکن قرآن کا تصور تجارت کیا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یعنی میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں بہت بڑے عذاب سے بچا دے. تو وہ پھر ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، بالکل ہی الگ چیز ہے. یعنی اصل فائدہ کیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس سچویشن میں پرفارم کر سکنا. اور یہ جو نالج ہے، اس نالج میں بھی یہ دیکھنا کہ میرے لیے بینیفیشیل نالج کون سی ہے، اور پھر اس کو جیسے عمل میں لانا. وہ زندگی جو چھوٹی سی ہے اور بڑی جلدی ختم ہو جائے گی، مطلب اب بچی کتنی ہے، اب میری مطلب اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. اب بچی ہی کتنی ہے، اب کتنی بچی ہوگی. یعنی اچھی خاصی تو گزار ہی لی نا. تو اب جو تھوڑی سی بچی ہے اس کی اتنی فکر، اور جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا. تو جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے تو اب آپ کا فائدہ نقصان سب چینج ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ بھائی مطلب یہ پیلے پتھر جمع کرنے پہ یہ آدمی مجھے للچا رہا ہے، لیکن اب بچی ہی کتنی ہے، تو مجھے اس کی بجائے جو نہ ختم ہونے والی لائف ہے اس کے لیے میں کچھ کروں نا. تو وہی پیسے جس سے مجھے جیسے گولڈ خریدنا ہے، اس کو میں نے کسی کاز میں لگایا اور مجھے ایک خوشی ہوئی. الحمدللہ اس وقت دنیا اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ جسے ایمانی تناظر میں وزڈم کہتے ہیں نا، اسے کنٹمپریری سوسائٹی بے وقوف سمجھتی ہے اور جاہل سمجھتی ہے. وہ کہتے ہیں بالکل بے وقوف آدمی ہے، ایسے اپنی جو جلدی سے ختم ہونے والی زندگی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، عجیب بے وقوف آدمی ہے. گولڈ سستا ہو رہا ہے، اس کو خرید نہیں رہا.
اور یہ پتہ نہیں کس چکر میں اپنے مال کو لگا رہا ہے. تو کنٹمپریری سوسائٹی کی نظر میں تو وہ بیوقوف ہے. تو لیکن حکمت جسے کہتے ہیں نا، حکمت اپنی چالاکی کہتے ہیں اپنے نفس کے داعیات کا مستقل تحفظ کر لینے والی ذہنیت کو، اور حکمت کہتے ہیں اپنی عاقبت کا تحفظ کرنے والے ارادے اور اس کے فہم کو. یہ بالکل یعنی اس کی جو سوچ ہے وہ بہت فرق ہے نا دونوں میں. پہلی بات میں نے یہ کہی یعنی سولوشنز میں کہ نوئنگ پہ اکتفا نہیں کریں، آگے بڑھیں، انٹرنلائزیشن تک جائیں. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ انفارمیشن، نالج اور وزڈم کا فرق کریں، اور وزڈم خیر کثیر ہے، وزڈم بہت بڑی چیز ہے، اس کی اللہ سے دعا کریں، اللہ عطا کرتا ہے وزڈم. تو ہمیں اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جو سب سے بڑی نعمت چاہیے وہ ایمان کے بعد اس کا نام ہے وزڈم، حکمت. اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم وزڈم کی اللہ سے دعا کتنی کرتے ہیں. یعنی ہم نے اللہ سے میرے بچے کا فلاں جگہ داخلہ ہو جائے یہ دعا کتنی دفعہ کی ہے، میرے بچے کو اللہ حکمت عطا کرے یہ دعا کتنی دفعہ کی ہے. اپنے لیے مطلب مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، یہاں پہنچ جاؤں وہاں پہنچ جاؤں، اس کی دعائیں کتنی کی ہیں، اور اپنے لیے حکمت کی دعا ہم نے اللہ سے کتنی کی ہے. تو اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرے، اللہ سے ہم حکمت کی دعا کریں، اور جو حکمت کے حصول کے جو بھی ہمارے اختیار کی حد تک جو بھی اسباب اور اسالیب ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کریں. تو یہ تو دو باتیں ہو گئیں سلوشن کے اندر. چند سوالات اور میں آپ سے کروں گا. پچھلے 1 سال میں اگر یہ پوچھا جائے آپ نے سب سے اہم چیز کیا سیکھی ہے، یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اسے کس بیسس پر اہم ترین کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ اہم ترین کیوں ہے، آپ کو کس بیسس پہ یہ لگا کہ یہ اہم ترین چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسے کیوں سیکھا تھا، مطلب کیا اسے سیکھنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ اسے کیوں سیکھنا ہے، کیا یہ ایکسیڈنٹل لرننگ تھی یا یہ انٹینڈڈ لرننگ تھی، مطلب واٹ واز دا پرپس، جب آپ نے وہ سیکھا تو کیوں سیکھا. تو 3 سوال ہو گئے. پچھلے 1 سال میں سب سے اہم چیز آپ نے کیا سیکھی، آپ کس بیسس پہ اس کو سب سے اہم سمجھ رہے ہیں، اور اس کو کیوں سیکھا تھا، اس کو سیکھتے ہوئے کیا سوچا تھا، اور کیا وہ اتفاقی لرننگ تھی یا مطلب شعوری اور ارادے کے ساتھ واقع ہوئی تھی. بلکہ یہ سوال تو چوتھا ہو گیا، اتفاقی لرننگ تھی یا ارادے کے ساتھ تھی. 5واں سوال یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھی تھی وہ جاننے کی سطح پر حاصل ہوئی ہے یا اس سے آگے کے پروسیسز بھی ہوئے جو ابھی ہم نے عرض کیے، مطلب اس میں آپ کے عمل میں آئی، آپ نے اس پہ غور کیا، آپ نے اس پہ شکر کیا. مطلب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر وہ بہت اہم چیز تھی تو کیا اس پر شکر کی توفیق ہوئی ہے، اور کیا ون ٹائم شکر کی توفیق ہوئی ہے یا اس پہ شکر چل رہا ہے، مطلب آج بھی جب آپ کو یاد آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا بس اب مطلب چونکہ اب وہ پرانی ہو گئی، بہت پہلے سیکھی تھی تو اب شکر نہیں ہو رہا اس پر، اس کا ایک جب بھی احساس تشکر ابھی بھی زندہ ہے اس کے لیے، کیا اس پر ابھی بھی غور کرتے ہیں، کیا ابھی بھی اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں، کیا وہ عمل میں ڈھل گئی ہے، کیا اس کے نتیجے میں آپ کو جیسا بن جانا چاہیے تھا آپ بن چکے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں میں نے فلاں چیز سیکھی تھی، میں اس لیے اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریزن ہے، بھئی یہ میں نے اس وجہ سے سیکھا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ایکسیڈنٹلی سیکھا یا انٹینشنلی سیکھا یہ دیکھ لیجئے. پھر جو سیکھا ہے وہ صرف نوئنگ کی حد تک ہے. جیسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ان کا صرف قول بہتر ہوا ہے، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنی آ گئیں، بلکہ ایک چیز اور بھی اگر ہم کہیں نا، جو سیکھنے کی نیت جو ہے نا، انٹینٹ آف لرننگ، وہ بھی آج کے عہد میں بری طرح کرپٹ ہوئی ہے. جیسے وہ میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ امیج کانشیسنس پبلک اسفیئر میں پرفارم کرنا وہ جیسے وجہ بن گئی. تو وہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ بھئی ابھی کوئی نئی چیز سیکھی ہے. بلکہ چلے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں آپ اور آپ نے اس کو سیکھنے کے دوران سوچا کہ اس کو فلاں کو جا کے میں بتاؤں گا، اس کو میں فلاں جگہ پر
اس کو میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بتانا ہے، اس کو میں نے اپنی کلاس میں بتانا ہے، اس کو میں نے جمعے کے خطبے میں سنانا ہے، اس کو میں نے فلاں جگہ پہ تقریر میں بتانا ہے. تو وہ نالج جس کے ملتے ہی آگے پاس کرنے کا داعیہ پہلے پیدا ہو جائے اور شکر کا داعیہ پیدا نہ ہو، غور کرنے کی توفیق حاصل نہ ہو، اپنے عمل میں ڈھالنے کی پریشانی نہ ہو، دوسروں تک پہنچانے کی بے چینی پیدا ہو جائے، یہ نیت درست نہیں ہے. یعنی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ خیر کی جو بات آپ کو پتہ چلی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس پہ غور و فکر کیجئے، اس کو اپنے عمل میں ڈھالئے، اس کو اپنا حال بنائیے. اس کے نتیجے میں آپ کے سوچنے، آپ کے محسوس کرنے، آپ کا احساس، آپ کا ذہنی سفر، آپ کے ذہنی رویے، آپ کا مزاج، آپ کا عمل، آپ کا اندر، آپ کی پورے وجود پر اس کے اثرات پیدا ہوں، اس کی آپ کو فکر ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ پھر آپ اپنے ملنے والے جاننے والے لوگوں کو بھی وہ بتائیں. تو بعض اوقات لوگ بالکل جیسے وہ جاننے اور بتانے کا فاصلہ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا. بلکہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جاننے کے بعد کے جو مراحل ہیں نا، آپ نے جاننے کے بعد آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک اچھی کام کی بات سجھائی سمجھائی. اس کے بعد آپ نے اس پہ غور کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے اندر جذب کیا، اپنے مزاج میں اس کی مدد سے آپ نے سوچا کہ اس کو مجھے کس پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے، اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے، پھر آپ نے اس کو اپنے عمل میں ڈھالا. تو یہ جو پورا پروسیس ہے نا کہ آپ اسے ریٹین کر رہے ہیں، آپ اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس پہ گریٹفل ہیں اللہ کے آگے، آپ اس کو انٹرنلائز کر رہے ہیں، اس کو ایبزارب کر رہے ہیں، یہ سارے پروسیسز وقت چاہتے ہیں آپ سے. تو خیر کی جو بات آپ کو پتہ چلی ہے تو ابھی پوری طرح پتہ بھی نہیں چلی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ابھی وہ بات سیکھنی شروع کی ہے، ابھی ٹھیک سے خود سیکھی بھی نہیں ہے، آگے اعلان کر دیا ہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بڑی بات بتانے والا ہوں. اب لوگوں کو ایک شو چل رہا ہے اور اس میں جیسے وہ آگے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو انفارمیشن کے حد میں زندہ ہیں نا، یہاں چیزوں کا بس جاننا اور بتانا بس یہی اہم ہو گیا. لیکن جیسے اس کے اندر ڈوبنا، اس کو جذب کرنا، اس پہ غور کرنا، اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانا، یہ تو اہم نہیں ہوا، کیونکہ ہم معلومات کے دور میں ہیں، اصلاح کے دور میں نہیں ہیں. ہم معلومات کے دور میں ہیں، حکمت کے دور میں نہیں ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم اس کو سمجھیں اس بات کو. تو یہ بات جو ہے نا اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا. پھر بتانے میں بھی لوگوں کی ترتیب الٹی ہے. اجنبی آدمی کو پہلے بتانا چاہتے ہیں اور گھر میں جو 4 آدمی رہتے ہیں ان کو کبھی بھی وہ بات نہیں بتاتے، ان سے تو بیٹھ کے توفیق ہی نہیں ہوئی. مطلب جو بات پتہ چلی ہے وہ ایک ان نون ٹیریٹری میں جا کے پھینک دو اور لوگ جمع ہو جائیں میرے گرد. یہ بے چینی زیادہ ہے. بھائی اپنی فیملی، اپنے دوست احباب، اپنی ٹیم، اپنے کولیگز، ان کو اپنے عمل سے بھی، اپنے ذوق تعلق سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی یہ بات ان کے لیے قابل قبول بنائیے. یہ کام ہونا چاہیے نا. تو وہ تو محروم ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، اولاد اور بچوں سے تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے شیئرنگ کریں. یہ ہے اس وقت بڑا چیلنج. یہ جو سلوشنز کی بات ہو رہی ہے تو سلوشنز میں پہلے میں نے وہ پورا پروسیس بتایا، پھر میں نے انفارمیشن، نالج اور وزڈم کے فرق پہ بات کی، پھر میں نے آپ سے ایک سیلف ریفلیکشن کی ایک ایکٹیویٹی کروائی کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ذرا دیکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا کیا جائے، یعنی عمل میں کے لیے سجیشنز کیا ہیں. تو چوتھی سجیشن میں یہ دوں گا، انفارمیشن فاسٹنگ. یہ کیا چیز ہے؟ پھر دیکھیں بلے شاہ کا وہ شعر آ گیا. پھر وہ بلے شاہ کا شعر تو ذہن میں ہے نا، وہ یعنی تھوڑی سی چیز کے اوپر پہلے ہم کچھ وقت گزاریں. اگر ہم ہر وقت مسلسل سب کچھ جانے چلے جائیں گے نا تو اللہ کا جو انسان مطلوب ہے نا، اس کی بڑی بات یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا بہت ہے، اس کی بڑی بات یہ ہے کہ وہ مانتا بہت ہے. اس کی بڑی بات یہ ہے، مطلب دیکھیں خدا کی نگاہ میں
بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو زیادہ جانتا ہے، زیادہ بولتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے، بلکہ سمجھنے کو بھی میں اس میں ڈال رہا ہوں، بلکہ بڑی بات یہ ہے جس کا دل پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت پہ فائز ہے، جس کے اندر احساس ہے، اور احساس جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں غیر ضروری انفارمیشن کے سیلاب میں تیرتے رہنے سے۔ احساس کیا ہے؟ تو میں بس اس میں یوں کہوں گا کہ کچھ دن کے لیے نا جیسے طے کریں کہ بھئی ابھی مجھے کچھ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور مجھے انفارمیشن فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن میں جو چیزیں سمجھی ہوئی ہیں ان پہ ڈیپتھ میں جاؤں گا، ان پہ ریفلیکٹ کروں گا، ان کو اپنے عمل میں لاؤں گا، اپنے ملنے والے دوستوں کے ساتھ ان کی شیئرنگ کروں گا، اس پہ مکالمہ کروں گا، اس سے بھی مجھے ہیلپ ملے گی، اپنے نفس کی اصلاح کروں گا۔ یہ سب دیکھیے آپ، تو اس کے لیے تھوڑا سا میں کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا یا غیر ضروری جگہوں پر جانا، اور مطلب ممکن ہے بہت سارے اچھے لوگ دنیا میں بہت سارے اچھے کام کر رہے ہوں گے، اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ساری اچھی باتیں آپ کو جاننا اور سننا ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ ایک چیز آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، اس کو عمل میں لائیے، اور جن کو آپ نہیں سن رہے ان کے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے کہ انہیں نہیں آتا، انہیں بھی بہت کچھ آتا ہے۔ جن کو آپ نہیں پڑھ رہے ان کے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے کہ وہ بیکار چیزیں ہیں، وہ بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کو جو چیز ملی ہے اس کو پہلے آپ جیسے غور کریں، اس کو سمجھیں۔ تو یہ چوتھی بات ہے انفارمیشن فاسٹنگ۔ پانچویں بات جو ہے نا وہ ہے پرسنل لرننگ نیڈس۔ پرسنل لرننگ نیڈس کیا ہیں؟ پرسنل لرننگ نیڈس یہ ہیں کہ آپ کے وہ رولز جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، جن کو آپ کی وہ ذمہ داریاں اور آپ کے وہ رولز جن کو نبھانا لازمی ہے، ان ذمہ داریوں اور ان رولز کا حق ادا کرنے، ان کو اچھی طرح سے نبھانے، اس کے اندر احسن طریقے سے ان رولز کو نبھانے کے لیے آپ کو جو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس کی لسٹ بنائیں۔ اچھی ماں بننے کے لیے، اچھی بیوی بننے کے لیے، اچھا شوہر بننے کے لیے، اچھا والد بننے کے لیے، اچھا بیٹا اچھی بیٹی بننے کے لیے، اچھا پڑوسی بننے کے لیے مجھے جو کچھ سیکھنا ہے وہ میری پرائمری لرننگ نیڈز ہونی چاہیے، وہ میری پرسنل اور پرائمری لرننگ نیڈز ہیں، مطلب یہ میں نے سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے روزے اور اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی نفسیاتی صحت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے یقین کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ کو جو کچھ سیکھنا ہے، اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے۔ تو ابھی تو جیسے ہر آدمی زیادہ کمانے کے لیے جو بھی سیکھنا ہے بتا دو ابھی سیکھ لوں گا، لیکن اچھی بیوی بننے کے لیے جو سیکھنا ہے، اچھی انسان بننے کے لیے جو سیکھنا ہے، یہ جیسے ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ہم اپنی پرسنل لرننگ نیڈس کو لکھیں۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کی پرائمری لرننگ نیڈ یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کریں، اپنے نفس کو سمجھیں۔ اللہ نہ کرے اگر غیبت کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو غیبت سے نہیں روک پاتے، تو پھر آپ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ غیبت سے بچنے کو میں نے سیکھنا ہے۔ مطلب اصل میں لرننگ کا آبجیکٹو اپنے نفس کی اصلاح اور اپنی زندگی کی معنویت کو پیدا کرنا، یہ لرننگ کے بڑے مقاصد۔ تو مزے کی بات سیکھ لینا، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ سنتے رہو، یہ تو ڈسٹریکشن ہے۔ اپنی اصلاح کرتے رہو، اپنے اوپر نظر رکھتے رہو، اپنی زندگی کو بامعنی بناؤ، یہ ہے پروجیکٹ۔ اس کے لیے اب چیزیں کرنی ہیں۔ اب اگر غیبت ہو رہی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی اصلاح کرنی۔ اگر اللہ نہ کرے حسد ہو رہا ہے کسی کو تو بہت ہی خطرناک بات۔ اگر کسی کو چیزوں سے محبت ہو گئی، بلکہ چلیں میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ کا سب سے پسندیدہ ڈریس کون سا ہے؟ آپ کی اپنے گھر میں آپ کے پاس سب سے پسندیدہ جوڑا آپ کا کوئی ہوگا نا جو بہت ہی زیادہ پسند ہوگا۔ کچھ لوگوں کو زیادہ ہی، کچھ لوگ کہتے ہیں سر مجھے تو سارے ہی جوڑے اتنے پسند ہیں، آپ نے کیا سوال پوچھ لیا، میں کون سا بتاؤں، میں نے تو سارے ہی بڑی محبت اور محنت سے خریدے ہیں، کوئی بھی سستا نہیں ہے، سبھی بہت مہنگے ہیں، تو مجھے تو سارے ہی پسند ہیں۔
میں کہتا ہوں چلو ایک بتا دو اس میں جو سب سے زیادہ پسند ہے. نہیں سر مجھے سارے ہی پسند. چلو پھر کوئی ایک, پھر میں ان سے یہ پوچھوں کہ یہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جوڑا ہے, اگر یہ استری کرتے ہوئے جل جائے, جیسے میں یہ اس طرح کی بات کرتا ہوں کچھ لوگوں کے منہ سے تو مطلب خوف کے مارے چیخ نکلتی ہے کہ مطلب یہ کیسی بات ہے, تو آپ کو کتنا صدمہ ہوگا, یا اگر یہ کہیں گم ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوگا. اگر فرض کیجیے آپ کو بہت دکھ ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے, آپ کو اصلاح کی ضرورت. اگر آپ کا کوئی دوست آئے آپ سے ملنے, دوست نہیں چلیں اجنبی آدمی آپ سے ملنے آئے, اور وہ آپ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ آپ کو تو کچھ آتا واتا نہیں, تو اس کا یہ تاثر دور کرنا کہ ارے تم مجھے ایسا بیوقوف سمجھتے ہو, مجھے تو بہت آتا ہے, میں تو بہت توپ چیز ہوں, تو اس کو فوراً اس کو جیسے کریکٹ کرنا, یا آپ اپنے اوپر لازم کر لیں گے, یا آپ کے اندر ایک آپ مسکراتے رہیں گے, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, کیا ہوا, مطلب مجھے کیا ضرورت ہے یہ بتاؤں کہ بھائی مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, ٹھیک ہے کوئی بات اس میں کیا, اللہ تو جانتا ہے مجھے آتا ہے یا نہیں آتا, تو اس میں تو خیر ہے بندوں کو نہ پتہ لگے, تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر آپ اپنے اوپر کہیں گے نہیں اس نے تو مجھے بالکل ہی بیوقوف سمجھا ہے, میں اس کو بتاؤں مجھے تو سب کچھ آتا ہے, میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اصلاح کی ضرورت کا احساس جو ہے نا, اپنی پرسنل لرننگ نیڈز کا یہ کام ہے, مطلب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. تو یہ ہے لرننگ کے بڑے پروجیکٹس. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر مجھے کھانے کی دعا بھی, اور دودھ پینے کی دعا بھی, اور سواری کی دعا بھی, اور سو کے اٹھنے کی دعا بھی رٹی ہوئی تو ہے, لیکن سو کے اٹھ کے بھی میں اللہ کا نام نہیں لیتا, سوتے ہوئے بھی نہیں لیتا, اچھی چیز نعمت ملنے پہ بھی نہیں لیتا, نعمت چھننے پہ بھی نہیں لیتا, تو یہ ساری دعائیں جیسے مجھے ایک امتحان پاس کرنے کے لیے رٹوائی گئی تھیں, نمبر اس کے آ گئے بس کافی ہے, اب اس کا کوئی اور اس کی برکت تو مجھے حاصل نہیں ہوئی. اصل گول یہ نہیں ہے کہ دعا رٹ لی جائے, اصل گول یہ ہے بھلے دعا رٹی ہوئی نہ ہو. ایک بچہ وہ ہے جس کو دعائیں نہیں یاد, سپوز آپ کا ایک بچہ ہے اس کو کوئی دعا یاد نہیں ہوئی, آپ نے بڑے چکر ڈالے, آپ نے کہا چلو بیٹھو ادھر یہ کرو وہ کرو خوب, نہ اسے سونے کی دعا یاد ہے, کوئی ایک دعا بھی اسے یاد نہیں ہے, لیکن اسے صرف ایک بات پتا ہے, صرف ایک بات پتا ہے, یعنی مجلس سے اٹھنے کی دعا نہیں یاد, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد نہیں ہے, سواری کی دعا یاد نہیں ہے. آپ ہرگز بھی یہ نہیں سمجھیے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے, وہ بہترین مسلمان ہے. اور اگر اسے زندگی بھر بھی یہ دعائیں یاد نہیں ہوئی لیکن ایک بات پتا ہے, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ اچھا مسلمان ہے. وہ ایک بات کیا ہے, وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یا اللہ تیرا شکر. وہ سو کے اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ. اسے وہ پوری دعا نہیں یاد, وہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ یہ نہیں یاد, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا نہیں یاد, اسے اذان کے بعد کی دعا نہیں یاد, لیکن وہ اذان کو توجہ سے سننا چاہتا ہے, وہ پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ اللہ کی پریزنس کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے. یہ ہے بڑا آدمی, دعائیں رٹی ہوئی نہیں ہیں. اور وہ آدمی جس نے دعائیں تو رٹ لی ہیں, کھانے کی دعا یاد تو ہے لیکن کھانا کھاتے ہوئے یاد نہیں آتی. اللہم بسمی کا اموت و احیا رٹا ہوا تو ہے, لیکن سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ بہتر وہ آدمی ہے جس کو اللہم بسمی کا اموت و احیا یاد تو نہیں ہے, لیکن وہ جب سونے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے, بس سونے جا رہا ہوں, اگر نہ اٹھ سکوں تو بس مجھے معاف کر دیجئے اور میری بخشش کر دیجئے گا, یہ کہہ کے سونے چلا جاتا. اٹھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے نیا دن نئی زندگی دی, آپ بس مجھے آسان کر دیجئے. مطلب وہ اللہ سے جیسے کچھ باتیں کرتا ہے. یعنی وہ انسان جس کو اللہ کو یاد رکھنے اور اس سے باتیں کرنے کی توفیق ہوئی ہے, وہ اس انسان سے بڑا آدمی ہے جس کو یہ سب کچھ رٹا ہوا ہے. اس لیے کہ جو لرننگ چیلنج ہے نا, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماڈرن سوسائٹی میں چیزوں کا رٹنا, چیزوں کا یاد ہونا, چیزوں کا جان لینا, بس یہی بہت بڑا گول تھا, اچیو ہو گیا, سبحان اللہ آگے بڑھ گئے. لیکن وہ جیسے ایکسپیرینشل ویلیو ہے نا ان چیزوں کی مدد سے, مطلب
سونے کی دعا اور جاگنے کی دعا میرے سونے اور جاگنے کے عمل کو، یعنی یہ جو ایکسپیرینس ہے نا، اس کو میننگ فل بنائے، میری اللہ سے تعلق کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط رکھے، اللہ سے تعلق کو زندہ رکھے. وہ ممکن نہیں ہو پا رہا، یعنی اس کی پریزنس کا ایکسپیرینس مجھے نصیب ہو پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ، وہ نہیں ہو رہا. ایک مائنڈ لیسلی دعا پڑی ہے غائب دماغی کے ساتھ. یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ جیسے پرسنل لرننگ نیڈس کی تفصیل میں جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز جو 6th پوائنٹ ہے، وہ ہے فری ٹائم اور سولیٹیوڈ فار ریفلیکشن. اگر آپ بہت مصروف ہیں، اپنی مصروفیت کو کم کرنا ہوگا. فری ٹائم کریٹ کیے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اچھے کام کی بھی مصروفیت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی آپ سے مطلوب نہیں ہے. اچھا کام مستقل کرنا چاہیے، لیکن اچھے کام میں اس طرح مصروف ہو جائیں کہ دوسرے کام نہ ہو سکیں، یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی شکایت کی. انہوں نے کہا بھئی یہ عجیب آدمی ہے، یہ تو مطلب ساری رات کھڑے ہو کے نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن روزے رکھتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو ان کی توجہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی. تو مطلب اب اس سے زیادہ بڑا کام کیا تھا؟ وہ پوری رات نمازیں پڑھ رہے تھے، پورا دن روزے رکھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے سمجھایا کہ بھئی آپ مطلب کچھ بیگم صاحبہ کو بھی ٹائم دیجئے، اور یہ ہر وقت آپ نمازیں جو پوری رات پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا اس میں بریک لیجئے، اور روزانہ روزے مت رکھیے بھائی. یہ جیسے ان کو گائیڈ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مطلب وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا، ان کی تو مصروفیت نمازوں میں تھی نا، ہماری تو مصروفیت کاروبار کی ہے، اور مطلب سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام کی ہے. وہ تہجد کی مصروفیت میں بیوی کو وقت نہیں دے پاتے تھے، ہم انسٹاگرام کی مصروفیت میں بیوی بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. تو مطلب ہماری تو کیا ہی بات ہے نا، مطلب اللہ ہمیں معاف کرے. تو ذرا سا اس میں فری ٹائم کریٹ کرنا ہوگا، اپنی تنہائیوں کو بامانی بنانا ہوگا. تو یہ ذرا ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ جو 6واں پوائنٹ ہے، اس کو انفارمیشن فاسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو 5 ہی پوائنٹ بن جاتے ہیں. تو یہ بہرحال اب میں اس بات کو یہاں پر روکنا چاہوں گا. اب تک جو میں نے بات کی، میری گفتگو میں کل 3 حصے تھے. سب سے پہلے میں نے جو ماڈرن ٹائمز ہے اور ماڈرن سوسائٹی کی جو ایک مجموعی صورتحال ہے اور جو ایک فضا ہے، ہم جس تہذیبی فضا میں زندہ ہیں، اس کی جو اس وقت خد و خال ہیں، اس کے اوپر میں نے بات کی. دوسری پھر میں نے بات کی کہ ماڈرن ایجوکیٹڈ انسان کی جو سائیکی ہے اور اس کے جو لرننگ چیلنجز ہیں یا اس کو جو وائرسز لاحق ہیں، وہ کوئی 11 پوائنٹس تھے جن کی کچھ تفصیل آئی. اور اس کے بعد پھر میں نے سلوشنز پہ بات کی، اور 5-6 سلوشنز میں نے پیش کیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے اور ہمیں علم غیر نافع سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم ہے کہ یا اللہ مجھے اس علم سے محفوظ رکھیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اس علم سے بچائیے، مطلب بالکل جس کا کوئی فائدہ نہیں، تو آج کا جو ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی ہے وہ بھی یہی دعا مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں سیکھنی جس کا کوئی فائدہ نہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فائدے کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، آج کا جدید آدمی جس فائدے کی بات کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا علم نہ دیجیے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے وہ علم عطا کیجیے جو فائدے والا ہے. تو آج ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی بھی فائدے کی بات کر رہا ہے، لیکن بس اس کا تصور فائدہ کچھ اور ہے. اللہ ہمیں اپنے فائدے کا جو پرسپشن ہے اس کی بھی کریکشن اللہ ہمیں نصیب کرے، اس کو بھی ہم ٹھیک کریں، اور ہمیں کسی بھی ایسی چیز جو واقعتاً ہمارے لیے مفید نہیں ہے اس سے بچائے. اور ہم کم جانتے ہوں لیکن ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں، ہم کم جانتے ہوں لیکن جو کچھ جانا ہے اس سے کمیٹڈ ہوں، اس پہ شکر گزار ہوں. ہم کم جانتے ہوں لیکن اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا کرے جو نافع ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا، رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے
جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور ہمیں اس علم سے محفوظ کیجئے جو غیر نافع ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم سے پناہ مانگی تھی، اس سے محفوظ ہونا چاہا تھا، جس کے شر سے بچنا چاہا تھا، ہمیں بھی اس علم کے شر سے، یعنی ایسا علم جو غیر نافع ہے، اس سے محفوظ کیجئے، اور ہمیں وہ علم عطا کیجئے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجئے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، وعملا متقبلا، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آ جائے، وقلبا خاشعا، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو یہ جاننے لگیں مجھے تو بہت پتا ہے، میں تو بہت جانتا ہوں، مجھے تو بہت آتا ہے، میں نے تو یہ بھی کر لیا، میں نے تو وہ بھی کر لیا، میں تو یہ سب جانتا ہوں، میں تو یہ، تو ہم اپنے آپ کو کچھ بڑا نہ سمجھنا شروع کریں۔ یعنی علم اور عمل کی بہتری ہمارے اندر کسی کبر خفی کی پیدائش کا سبب نہ بنے۔ ہمیں علم اور عمل کے کر لینے کے بعد بھی ہمارے اندر عاجزی انکساری زندہ رکھیے، اور وقلبا خاشعا، یعنی ہمیں ڈرنے والا دل عطا کیجیے۔ مطلب ہمارے دوست ہیں مولانا دانیال، انہوں نے مجھے بڑی اچھی ایک تحریر بھیجی، اس کو میں نے پڑھا تو بڑا فائدہ ہوا۔ بزرگ ہیں، ان کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا اس تحریر میں، یعنی جیسے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے وہ کچھ چیزیں کہتے ہیں نا، تو اس کا جملہ اس میں تھا بڑا خوبصورت۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو، جیسے مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو، صحابہ کو اپنی نیکیوں کے حوالے سے جو خوف تھا نا کہ اگر ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوئیں تو ہمارا کیا بنے گا، مطلب اپنے اچھے عمل کے قبول نہ ہونے کا جتنا خوف تھا، آج کے مسلمان کو اپنے گناہوں پر بھی اتنا خوف نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کو اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے کا۔ مطلب جیسے اچھا عمل کیا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ ریاکاری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دکھاوا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کرنے کے بعد شکر کی توفیق نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کرنے کے بعد لوگ ہماری تعریفیں کریں اور اس تعریف کا مزہ لوٹنے کے بعد وہ اچھے عمل کی جو اجر ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کرنے کے بعد میں مطلب مطمئن ہو جاؤں، میں اللہ سے استغفار چھوڑ دوں، تو ایسا نہ ہو کہ اچھا عمل کر لینے کے بعد مجھے خوش فہمی ہونے لگے۔ تو یہ جیسے آدمی ڈرتا ہے، مطلب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ڈرتا ہے اللہ سے نا، کہ بس امید بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے، اور یہ امید اور خوف کی یکجائی جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ بڑا اچھا جملہ تھا، یعنی صحابہ کو اپنی نیکیوں کے حوالے سے بھی یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو ہمارا کیا بنے، اچھے عمل کے حوالے سے۔ تو آج کے مسلمان اپنی گناہوں کے اوپر بھی اس درجے کا ڈر نہیں ہے انہیں، مطلب یہ بہت سخت بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، مجھے یہ یاد آئی تو اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ہماری اصلاح سامان بنائیے، اور اس میں جو خیر تھی اس کو ہمیں لینے والا بنائیے، اس میں جو خیر نہیں تھی اس سے ہمیں بچا دیجیے اور ہمیں محفوظ کیجیے، اور ہمیں اب جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اور جو تھوڑی سی زندگی بچی ہے اس میں اپنی اصلاح کی سچی فکر نصیب ہو جائے، اور اللہ ہمارے اندر وہ ہمت اور وہ حوصلہ اور وہ آرزو پیدا کر دے کہ اب جو بچی ہے لائف اس میں ہم واقعی اپنے آپ کو جو ہمیں بنانا چاہیے، جو کرنا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم کر لیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہتر وہ فٹ بالر ہے جو کسی فائنل میں آخری 4 منٹ رہ گئے ہوں اور اس کو یہ لگے کہ بس آخری 4 منٹ میں اگر میں نے اپنی پوری جان لگا کے گول نہیں کیا تو ہم ہار جائیں گے، وہ جتنی جان لگا لیتا ہے اللہ کم از کم اتنی ہمت ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ مطلب ابھی تو ہم بالکل ہی مطلب جیسے چھوڑا ہوا ہے نا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ بہرحال میں آج کی نشست کو یہاں روکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے لیے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے طلبہ اور آپ کے شاگردوں کو آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ان چیزوں پہ عمل کرنے، ان چیزوں کی قدردانی کرنے،
ان چیزوں کو سمجھنے کی، تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرے، ان کو اپنے عمل سے اور حسن تعلق سے آگے لوگوں میں منتقل کرنے کا بھی اللہ سعادت عطا کرے۔ السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال یہ کہ آج اس ماڈرن سوسائٹی میں برائی بہت اور بہت مسائل ہیں، بہت فتنے ہیں، تو اب دیکھا جائے تو اسکول میں بھی ہمیں کافی معلومات دی جاتی ہے اور بہت سبجیکٹس ہیں، اسی طرح مدارس میں بھی ہمیں کافی معلومات دی جاتی ہے۔ تو ہمیں مدرسوں میں اس لیے زیادہ سبجیکٹس اور معلومات دی جاتی ہے کہ اس وقت برائی بہت پھیل چکی ہے، بہت مسائل ہیں، بہت فتنے ہیں۔ تو سر کیا اس ماڈرن سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے جب ایک طرف برائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے یا برائی سے بچنے کے لیے ہم اپنی معلومات کو بھی زیادہ بڑھا دیں، یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری جو نالج بلڈنگ کا پروسیس ہے وہ تکثیر کے اصول پہ نہیں ہونا چاہیے، توحید کے اصول پہ ہونا چاہیے۔ وہ اس کو میں ذرا سا کھولتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہم جانتے چلے جا رہے ہیں ان کو سب سے زیادہ بنیادی اور قیمتی بات جو ہم نے جانی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے جائیں۔ ہم نے سب سے قیمتی بات جو جانی ہے اور مانی ہے الحمدللہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اب جو کچھ بھی مزید جان رہے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ سے کنیکٹ کرنا سیکھیں، تو ہوگا یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے جانا ہے ان کے اندر ایک وحدت پیدا ہو جائے گی، وہ انٹیگریٹ کر جائے گا، انٹیگریٹی نصیب ہوگی۔ مطلب ادروائز جو پرابلم ہے وہ ساری چیزیں آپس میں جو کچھ جان رہے ہیں نا وہ ساری ڈسکنیکٹڈ نوئنگز کے ایکسپیرینسز ہیں، مطلب وہ فریگمنٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کو میں جو ماڈرن ایجوکیشن جو ہے نا وہ کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج کرتی ہے، انٹیگریشن آف نالج نہیں کرتی۔ اور جتنے زیادہ کمپارٹمنٹس بناتے ہیں، یہ کمپارٹمنٹلائزیشن یا فریگمنٹیشن جو ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ علم تکثیر کے اصول پہ یعنی ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن علم کے اندر ایک وحدت پیدا ہو جائے، وننس اچیو ہو جائے، ساری چیزیں جو میں جان رہا ہوں ان سب کے درمیان ایک مقصدی ربط حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں کہ بھائی آپ کوئی بھی چیز جو جانتے ہیں، مطلب آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ جوڑتے چلے جائیں، آپ اپنے پیراڈائم میں اس کو دیکھتے چلے جائیں، بڑے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے چلے جائیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بڑا پرسپیکٹو یا کوئی بڑا ورلڈ ویو یہ پیدا ہی نہیں ہو پا رہا، ورلڈ ویو سے محروم ہے، اور وہ بس چیزیں جو ہیں وہ آئسولیٹڈ خانوں میں جیسے بھری ہوئی ہیں۔ تو ہر چیز کو ہر چیز سے جوڑنے کے لیے ریفلیکٹ کرنا ہوگا، اور حکمت جو ہے نا وہ زیادہ جاننے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑے سے جانے ہوئے کی ڈیپتھ میں اترنا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو تھوڑا سا جانا ہے وہ نافع ہے، یعنی ایک نافع کانٹینٹ کا جاننا اور پھر اس کی ڈیپتھ میں اترنا اور پھر اس کو صحیح پرسپیکٹیو اور صحیح پیراڈائم میں اس کو دیکھنا۔ یعنی اگر تھوڑا سا جاننا میرے تناظر کو درست کر دیتا ہے اور میں اس کی ڈیپتھ میں اترتا ہوں اور وہ جاننا نافع ہے تو یہ حکمت کا موجب بنے گا۔ لیکن اگر میں بہت ساری چیزیں جانے چلے جا رہا ہوں اور میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا، بہت ساری مذہبی معلومات بھی جمع کر لینا یہ ایک الگ بات ہے، چیزوں کو اپنے صحیح پرسپیکٹیو میں رکھنا یہ ایک الگ بات۔ اصل میں تو گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو مذہبی فہم ہے وہ ہمیں یعنی دین کا جو تناظر ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرے، مطلب ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، ہمارا جو زاویہ نگاہ ہے، چیزوں کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں اگر یہ کہوں نا کہ یہ مثال کل ہی کہیں میں دے رہا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی جگہ جماعت سے نماز ہوئی، نماز کے بعد سلام پھیرا، نماز میں سورہ عصر کی تلاوت ہوئی تھی جس میں یہ بیان ہوا تھا ان الانسان لفی خسر۔ اس نماز کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے پوچھیں بتاؤ سب سے بڑا نقصان کیا ہے، تو ان کے ذہن میں جو چیز آئے گی۔ اسی طرح آپ اسٹاک ایکسچینج کے باہر کھڑے ہو جائیں، جو لوگ نکل رہے ہیں ان سے پوچھیں سب سے بڑا نقصان کیا ہے، ان دونوں کا تصور نقصان ایک ہی ہے، ایک ہی ہے ان دونوں کا تصور نقصان۔ یہ جو پرابلم ہوا ہے نا، یہ زیادہ چیزیں جانتے تو چلے گئے، خیر کی بات جب مجھے سمجھ میں آئی ہے تو میری اینک کیوں نہیں بنی، یہ ہے پرابلم۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب میں اس کو اپنا لینس بناؤں، حافظے کی کوٹری میں تدفین نہ کر دوں اس کو میں اپنی آنکھوں پر لینس بنا کے اپنی زندگی گزاروں. تو ہم نے کلمہ شہادت کو حافظے کی کوٹری میں دفن کیا ہوا ہے، ہم نے قرآن کی صورتوں کو حافظے کی کوٹری میں دفن کیا ہوا ہے، ہم نے سورہ مومنون کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، سورہ فرقان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے. ہم نے اس کو اپنا لینس نہیں بنایا، وہ چیزیں انٹیگریٹ نہیں ہوئیں، چیزیں الگ 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 بہت ساری جمع ہیں. یعنی کوئز مقابلہ جیتنے والا طوطا تیار کرنا آسان ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الیکٹیو رولز میں لرننگ کا کیا تصور ہونا چاہیے؟ مطلب یہ کہ الیکٹیو رولز کے لیے جو علم حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے تو اکنامیکل اس کی طرف علم نافع، مطلب وہ اکنامیکل نفع کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اسے عمل مقبول کی طرف کس طرح لایا جائے؟ تو مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. بس ہم سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں جو ہمارے بنیادی رولز ہیں، مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہماری بالکل بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھیں. جب ہم ان پہ کام کرتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں ہمارے مزاج میں خوبصورتی پیدا ہوتی، ہمارے فہم میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے، ہماری میچیورٹی بڑھتی ہے، اور اس کے فوائد ہمیں دوسرے اسفیئرز میں بھی حاصل ہوتے ہیں. مطلب وہ انسان جو اپنی فیملی میں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، مطلب جو اس کی امیڈیٹ سرکل ہے اس کے اندر وہ اپنی چیزیں بہتر کر رہا ہے، اور اس کے بعد تمام وہ الیکٹیو رولز، آپ نے کوئی بھی ذمہ داری لی ہے، آپ نے کمٹ کیا ہے کہ آپ یہاں یہ ٹائم دیں گی، آپ نے کمٹ کیا ہے کہ آپ کسی بچے کو پڑھائیں گی، آپ نے کمٹ کیا ہے کسی تعلیمی ادارے میں کچھ آپ اپنی خدمات دیں گی، تو وہاں کے جو تقاضے ہیں، جو آپ نے کمٹ کیا ہے، جو بھی کمٹمنٹ آپ نے کی ہے، اس کو آپ ایکسلنس کے ساتھ آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں، اس کو آپ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے پھر آپ کو ایک ورکنگ یہ بھی کرنی پڑے گی کہ اس کمٹمنٹ کے کیا تقاضے ہیں، اس میں مجھے اپنے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو وہ پھر آپ کو وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن اصل میں بتاؤں کہ جو ہماری پرسنل لائف ہے نا، اس میں گراؤنڈڈ ہے ہماری پروفیشنل اور کیریئر لائف بھی. مطلب بہت سے ٹیچرز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اچھی ٹیچنگ کے لیے اچھا لیسن پلان کیسے بنائیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھی ٹیچنگ کے لیے اچھا لیسن پلان بنانا یہ بات کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ رات میں ٹائم پہ سو جائیں، اچھی ٹیچنگ کے لیے صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں، اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ کا جو ناشتہ ہو وہ طیب غذا والا ہو، غیر طیب نہ ہو. اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ کی پرسنل لائف میں ایک پیس ہو، اچھی ٹیچنگ کے لیے آپ کی لائف میننگ فل ہو. یعنی وہ انسان جو اچھی لائف کو لیو کر رہا ہے وہی اچھی ٹیچنگ کر سکے گا نا. یعنی میں اچھی لائف کو لیو تو نہیں کرتا لیکن میں ٹیچ کر رہا ہوں، تو بس وہ ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ معاف کرے. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک انسان اپنی پرسنل لرننگ نیڈز پہ کام کرتا ہے اور اپنے مینڈیٹری رولز میں ایکسل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو پبلک اسفیئر ہے نا، مطلب ہمارے عہد کا ایک پرابلم یہ ہے نا کہ وہ آدمی جو 1,00,000 لوگوں کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے، صرف 4 ہی تو لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے گھر میں رہتے ہیں اس سے خوش نہیں. مطلب گھر کے 4 لوگوں کا دل جیت نہیں پاتا، 1,00,000 آدمیوں کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس کو یہ تو پتا ہے کہ 1,00,000 ووٹ کیسے حاصل کرنے ہیں، لیکن بیوی کو کیسے مطمئن کرنا ہے، والدین کو کیسے راضی رکھنا ہے، بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، یہ اسے نہیں آتا. تو میں یہ بس عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پرسنل لائف کے اندر گراؤنڈڈ ہے نا، جس کی پبلک جو بھی مطلب، تو وہ ایک صحیح اس میں ہے الحمدللہ. یعنی کوشش کرنی ہے، باقی نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. مطلب ہم صرف کوشش کرتے ہیں، ہمیں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی ہے. اچھی بیوی بننے کی کوشش کرنا ہم پہ فرض ہے اور اس میں ہمیں سچا ہونا ہے. اچھے شوہر بننے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ آسان فرمائے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर जी मेरा ये सवाल है कि हम दीन के साथ दुनिया की चीजें जो सीखते हैं वो एक साथ कैसे चले, यानी जैसे मैं कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रही हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कंप्यूटर भी सीखूं, तो मैं दोनों चीजें करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में मुझे ये मौका नहीं मिलेगा जो अभी मौका मिला हुआ है, अभी मैं सीख सकती हूँ। तो जैसे, लेकिन फिर आपने बताया कि फोकस नहीं हो पाता और हम जो है अमल भी नहीं कर पाते उस चीज पर, तो ये फिर हम कैसे करें कि दीन के साथ दुनिया को कैसे लेके चले? सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। अल्लाह का शुक्र है कि आपने सवाल कर लिया, इससे बड़ा फायदा होगा, मुझे भी बहुत फायदा होगा। देखें, आपने सबसे पहले ये समझना है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके लिए क्या चीज सीखना है। आप दोनों चीजों को अहमियत जो दे रही है ना, आपने ये देखना है कि अगर आप बेटी हैं या अगर आपकी शादी हो गई, आप वाइफ हैं, या अगर आप बहन हैं, तो आपने ये देखना है कि मेरी फैमिली का जो रोल है, मतलब मैं क्या चीज क्यों सीखना चाह रही हूँ। मिसाल के तौर पर, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, या एक कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है इसको सीखना ज्यादा जरूरी है। सवाल समझ में आ रहा है? आपकी नींद अच्छी हो जाए, ये कैसे अच्छी होगी, इसको सीखना ज्यादा जरूरी है। आपको गुस्सा आता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, गुस्से का क्या किया जाए, गुस्से का करना क्या है। अगर आपकी जिस्मानी सेहत का कोई प्रॉब्लम है, सपोज कोई भी बिलफर्ज, तो अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए, अपनी जहनी सेहत को या नफ्सियाती सेहत को कैसे ठीक रखा जाए। अगर शादी हो गई है तो अपने शौहर का दिल कैसे जीता जाए, अगर बच्चे हो गए हैं तो अच्छी माँ कैसे बना जाए। ये जो चीज सीखना है ना, ये बहुत बुनियादी चीज है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि दीन और दुनिया अलग चीज नहीं है। मतलब जैसे हम इल्म कह रहे हैं ना, असल में तो दुनिया ही में दीन को अप्लाई करना है। मतलब दीन की एप्लीकेशन अलग से नहीं है। दीन मस्जिद के लिए नहीं है, दीन घर के लिए भी है। मस्जिद में तो चंद चीजें ही करते हैं ना, असल तो एप्लीकेशन बाजार में, जिंदगी में, कारोबार में, बच्चे पालने में, उधर उसको अप्लाई करना होता है। तो उसमें इंशाल्लाह बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। तो आप इसकी फिक्र नहीं करें कि कौन अभी वक्त चला जाएगा, मौका नहीं है। अल्लाह आपको मौका देगा। अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी होगी, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आपको मौका देगा। लेकिन सबसे पहले आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, आप इसको इस तरह देखिए कि अगर कंप्यूटर नहीं सीखा तो क्या जन्नत में दाखिला मुश्किल होगा? वहां पे खड़े होंगे लोग, कि वो फरिश्ते खड़े होंगे, भाई तुम्हें तो जन्नतुल फिरदौस नहीं मिल सकती, तुम्हें तो कंप्यूटर आता ही नहीं था, तुम्हारा तो जीमेल पे अकाउंट ही नहीं था, तुम्हें जन्नत में कैसे दाखिल करें? जाओ, तुम्हारी फेसबुक आईडी कहाँ है, तुम पहले फेसबुक पे अकाउंट बनाते फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये देखा जाएगा कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारा शौहर तुमसे खुश था, तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश थे, तुमने लोगों के साथ एहसान का मामला किया, लोगों से अच्छी तरह तुमने अच्छा ताल्लुक बनाया, अल्लाह के अहकामात को फॉलो किया। तो अगर तुमने अल्लाह की बात मानी है तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर मैं सबसे पहले जन्नत में कैसे पहुंचूं वाला इल्म नहीं सीख रहा, और मतलब कनाडा कैसे पहुंचूं वाला इल्म पहले सीख रहा हूं, और जन्नत में कैसे पहुंचूं वाला इल्म नहीं सीख रहा ना, तो बात नहीं बनेगी। तो पहले तो मुझे ये समझना है ना, और अपनी जिंदगी को मैं जहन्नुम ना बनाऊं, इससे बचने वाला इल्म। वो जो इल्म है ना, वो नहीं है तो लोगों ने अपनी लाइफ को जहन्नुम बनाया हुआ है। ये बात समझ आ रही है? वाजे हुई बात? सर, इस आपने ये कहा कि इस इंफॉर्मेटिव दौर में हमारे मालूमात का रोजा रखने की जरूरत है। हम ये जानते हुए भी कि हमें बहुत सारे मालूमात होने के नुकसानात हमारे जिंदगी में आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज्यादा मालूमात करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा रुझान ये होता है कि माशरे में देखते हुए, क्योंकि लोग मुझे, अगर कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो मुझे हकारत की नज़र से देखते हैं, या फिर उसका असर मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं होना। जैसा कि आपने कहा कि सब कुछ मालूम होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बावजूद मैं भी समझता हूँ कि मालूम होना मेरे लिए जरूरी नहीं है। उसके बावजूद भी मेरा ये रुझान होता है कि मैं मालूमात करूँ और ज्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करूँ। तो ये मालूमात का जो रोजा है कि अपने आप को इन्फॉर्मेशन से कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर और थोड़ा आप रोशनी डालेंगे तो सर बहुत बेहतर होगा।
ताकि मैं समझते हुए शऊरी तौर पर भी इससे बचने की कोशिश करता हूँ, बावजूद भी फिर भी मेरा रुझान इतना डिस्ट्रैक्शन है कि फिर भी मेरा वो बार बार उसी की तरफ लेके जाता है, जैसा मैग्नेट खींचते रहता है। तो हमको भी उसकी तरफ बार बार मेरा जो झुकाव जो बढ़ता है उससे कैसे उससे बचा जाए और अपनी जिंदगी में उसमें ठहराव ला जाए। शुक्रिया डॉक्टर सर। इंफॉर्मेशन एज की एक खासियत ये होती है कि अगर आप इंफॉर्मेशन सीख ना भी करें, आप मालूमात हासिल करने की कोशिश ना भी करें, तो भी आपको बताया जाता रहेगा। आप जानकारी के तजर्बे से अपने आप को यानी अलग नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपके जानने में आएगा। फिर भी कोई खुद ही आपकी मोहब्बत में आपको इत्तला देगा, कोई आप एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, आप किसी लाउंज में खड़े होंगे स्टेशन पे या एयरपोर्ट के या कहीं आप किसी जगह पर, तो आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन तो आएगी, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन उधर से आ रही है, कहीं ना कहीं से आएगी। तो लेकिन ये कि जैसे आदमी ये सोचे कि मुझे जिन चीजों पे गौर करने की जरूरत है, आदमी खुद अपने आप को एहसास करे कि क्लैरिटी के जिस मैयार पर मुझे पहुंचने की जरूरत है, विजडम के हुसूल के लिए मुझे जिस तरह की प्रोसेसिंग को इनेबल करने की ज़रूरत है, अपने रिफ्लेक्शन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए मुझे जिस तरह के इंतज़ाम की ज़रूरत है, उसके लिए बेहतर है कि मैं कुछ अरसे के लिए अनसब्सक्राइब कर लूँ कुछ चीज़ों को। मैं कहता हूँ अगर सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं, कोशिश करें मोबाइल फ़ोन से ना करें। यानी अब एक फासला हो गया कि आपने मोबाइल से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से जाके करते हैं। एक जो फौरी तौर पर यानी हर वक्त जैसे आप उसको खोल के बैठ रहे हैं तो वो नहीं बैठ रहा है, या आपने कहा कि भाई मैं कुछ अरसे के लिए एक ब्रेक लूंगा और मैं इसको अभी फिलहाल नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं कुछ और मैं उन चीजों पे कंसंट्रेट करूंगा। मेरे सामने कुछ बड़े सवालात हैं, मैं अपनी लाइफ के ऊपर गौर कर रहा हूं, मैं अपनी चीजों को समझ रहा हूं, अपनी लाइफ को मैं मीनिंगफुल बनाने के लिए मुझे जो कुछ समझना सीखना है मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो मैं कुछ अरसे के लिए ये जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का जो एक फ्लड है ना, मैं उससे अपने आप को जैसे अपने हद तक जरा अनप्लग कर लूं। वैसे तो चलता रहेगा, वो तो आपको मुकम्मल तौर पे कट ऑफ तो नहीं होगा, लेकिन किसी हद तक आप ये करेंगे और ये भी कुछ अरसे के लिए करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सीखें नहीं, मैं सीखने को मना नहीं कर रहा, मैं तो सीखने के मयार को बेहतर करने के लिए मालूमात के सैलाब को थोड़ी देर के लिए बंद करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। अभी तक तो मालूमात की ओवर ईटिंग की है ना, मालूमात की फास्टिंग तो नया तस्वुर है, इसको देखने की जरूरत है। सर मेरा सवाल जो है वो आपकी जो पहले 3 पॉइंट है ना उनकी रोशनी में था। आपने कहा कि हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम ये मैं जो चीज़ है ऑलरेडी जानता हूँ, और दूसरी बात है ये कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो सर आपने जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होता है वो उन लोगों के हवाले से कि जो सीखने वाले हैं उनमें प्रॉब्लम्स, लेकिन जो सिखाने वाला है या जो बात कहने वाला है वो अगर उस चीज़ को एक खूबसूरती से अगर बयान नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को आप कैसे मतलब एड्रेस करने, मिसाल के तौर पर कोई किसी सहाबी का वाक़या बयान करता है तो वो उसको उतना रिलेट करके नहीं बयान करता कि हम उसको तवज्जो से सुने और उससे सबक हासिल करें। तो वो उस यानी उस पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि वो इंटरेस्टिंग उस तरह नहीं लगता। तो यानी इस तरह के सिनेरियो को हम किस तरह देखें और किस तरह एड्रेस करते हैं आप? अच्छा सवाल है। अब इसमें आप ये देखिए, इसी सवाल को सोचिए जरा इस बात पर कि अगर कोई साहब अच्छी बात और बहुत अहम बात, किसी साहबी का वाकया, कोई और ऐसी खैर की बात आपको बता रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं है, उनका तर्ज बयान खूबसूरत नहीं है, बस वो ऐसे ही बता रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज भी ठीक नहीं है, उनको अच्छा बोलना भी नहीं आता। यही तो चैलेंज है जो मैं बता रहा हूँ कि क्या मैं उसको वैल्यू दूंगा, तवज्जो दूंगा या नहीं दूंगा। ये वो वाकया मैंने पहले सुना हुआ है, चूंकि वो 4 दफा पहले सुन चुका हूँ, लिहाजा अब मैंने सुना, मैंने कहा बहुत दफा सुना है, ये तो बहुत दफा सुना है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो बहुत दफा सुना है वो मेरे अमल में आया है? इतनी दफा सुन लिया लेकिन अमल में तो नहीं आया। या वो जो जब तक वाला वायरस भी इसके साथ ऐड कर लें, जब तक मुझे ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे जो अच्छी बात को अच्छे अंदाज में पेश ना करें, तब तक मैं इसको नहीं सीख सकता। अगर एक चीज मीनिंगफुल है, प्रेजेंटेशन बहुत कैप्टिवेटिंग नहीं है,
میں اسے سیکھ کیوں رہا ہوں؟ اس لیے سیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ انٹرسٹنگ ہے، یا اس لیے سیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ میننگ فل ہے؟ یعنی میننگ فل کا مقام انٹرسٹنگ سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے. یعنی ماڈرن ٹائمز میں جو جدید تعلیم یافتہ آدمی کی سائیکی ہے نا، اس کے لیے دلچسپ اور مزیدار بامعنی پہ مقدم ہے. حالانکہ اصولی طور پر بامعنی کانٹینٹ کو مزیدار کانٹینٹ پہ فوقیت ملنی چاہیے. آج تو ہم صرف لرننگ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں نے وہ والی بات نہیں کی. یعنی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تو بتائیں کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو ٹھیک کریں، تو یہ تو آج کا موضوع ہی نہیں ہے. ہم یہ کام پچھلے 29 سال سے کر رہا ہوں، مطلب ان کے لیے تو بہت ساری باتیں ہم کر ہی رہے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سر میرا سوال بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا تھا کہ آج کل جو ہے نا وہ انفارمیشن کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ورسٹیلٹی کے پیچھے آئی ایم اے ہوم اسکولنگ مدر آف 4 kids، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نیچرل پروسیسز پر پیچھے رہ جاتے ہیں جو لرننگ کے ہیں. ہمارا سارا فوکس جو ہے نا وہ اس کو انٹرسٹنگ بنانے پہ لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرمائیے. آپ نے صحیح بات بتائی ماشاءاللہ. اس کو بس ہمیں ٹھیک کرنا ہے. بچے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اس طرح سے ہونا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے بچوں کی بعض کتابیں دیکھی جس میں انہوں نے اتنے ornamental فیچرز پیدا کیے جو ڈسٹریکشن ہے. مطلب وہ جو پیج کا لے آؤٹ ہے، ایک بچے کو کوئی چیز دکھانی تھی، وہ سائیڈ میں پیج نمبر بھی لکھا ہے، تو اس کو ایک کارٹون کیریکٹر بنایا، اس کارٹون کیریکٹر کے پیٹ میں پیج نمبر لکھا ہے. ارے بھائی اس کو پیج نمبر دکھائی نہیں دے گا، اس کو تو کارٹون دکھائی دے گا. اب وہ بچوں کی کتاب ہے تو اس میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں. ایک صاحب نے کہا وہ بچوں کا کمرہ ہم بنا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے بچوں کے کمرے میں اتنے کوئی غبارے لگا دیے، کوئی پھول لگا دیے، دیواروں پہ اتنے کلر بھر دیے. ہم بچوں کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم دیکھیں پہلے ایک بات یہ سمجھیے، وہ ہر اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس میں ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. وہ ہر اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس میں اس کا محبوب انٹرسٹڈ ہوتا ہے. یہ جو مصنوعی پن ہے نا، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. مطلب اور جو نیچرل مینر میں ہم صرف اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کے چلبلا پن، اس کی شرارت کی قدردانی کریں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ شرارتوں پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. ہمیں شرارت کی اریٹیشن والے مزاج سے نکل کے شرارت کے لیے اپریسیشن والے ذوق کا حامل بننا ہے. یہ ایک شفٹ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی اصلاح نہیں کریں، ان کو کریکٹ نہیں کریں. آپ ان کو نو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں. بس سمجھانے کی مقدار تھوڑی سی ہی ہونی چاہیے. مطلب جیسے آٹے میں آپ نمک ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو صحیح لگتا ہے. اگر آپ آٹے اور نمک کو ایکول کوانٹٹی میں لے لیں گے تو پتہ نہیں کیا چیز بنے گی. تھوڑا بہت سمجھائیں گے وہ بہت ایفیکٹو ہوگا. کبھی کبھار سمجھائیں گے بہت ایفیکٹو ہوگا. ہر وقت سمجھاتے رہیں گے، ہر وقت ٹوکتے رہیں گے، ہر وقت بتاتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں جائے گا. کچھ زیرو. ایک پیرنٹ وہ ہے جو 15 دن میں ایک دفعہ بیٹھ کے پیار سے بہت اچھے انداز سے ایک بات بتاتا ہے. اس کی بات کو وہ بہت اچھی طرح سنیں گے، سمجھیں گے. وہ کہیں گے بھائی یہ انہوں نے آج مجھے بٹھا کے ایک بات بتائی، فوراً مان لیں گے، سمجھ لیں گے وہ. لیکن اگر آپ روزانہ صبح دوپہر شام ان کو نصیحتیں کیے چلے جا رہے ہیں تو وہ آٹے میں نمک کی مقدار آپ نے بڑھا. مطلب سمجھانے کا عمل اتنا کم بھی نہیں ہوگا جتنا نمک ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. لیکن بہرحال آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اور یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، آپ مطلب اس کو دیکھیے کہ مطلب چیزوں کو فطری انداز میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ ہمیں سمجھ دے. مطلب حکمت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹنگ ٹپس کی جتنی محنت سے تلاش کرتے ہیں اتنی محنت سے حکمت کی دعا نہیں کرتے. وہ حکمت ہماری بڑی ضرورت ہے. اگر یہ مل جائے تو سب چیزیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا جو سوال ہے وہ ہے ہاؤ ٹو برنگ کلیئرٹی ٹو اور تھاٹس، کہ وہ ہماری ورلڈ ویو سے کلیش نہ کرے. کیونکہ ہم انفارمیٹیو ٹائم میں ہمارا جو دور ہے وہ وہاں پر انفارمیشن بہت ہی سستی ہو چکی ہے، اور انفارمیشن کی طرح ہمارا جو سوچ ہے وہ کلسٹر ہو رہا ہے. سو ہاؤ ٹو کلیریفائی، اور بول سکتے ہاؤ برنگ کلیئرٹی ٹو آور تھاٹس اور تھنکنگ. اس کے لیے نا ہمارے پاس
ایک اصول یہ بنا لیجئے کہ آپ نے جو کچھ بھی مطلب دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام جو کچھ بھی چیزیں ہیں، وہ آپ جو بھی آپ سیکھ رہی ہیں، جان رہی ہیں، ان کو آپ نے لیتے ہوئے بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ میری آخرت کو خطرے میں نہ ڈالیں. کسی مسلمان کا اصل میں لانگ ٹرم وہ ہے جو مطلب آخرت اس کا لانگ ٹرم ہے. باقی اس دنیا کا جتنا بھی لانگ ٹرم ہے وہ تو شارٹ ٹرم ہے، وہ تو بہت شارٹ ہے. ہم جو ایٹرنل لانگ ٹرم ہے نا، اس کو ہم ویلیو دیتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جتنا ہم ریفلیکٹ کریں گے اور جتنا ہم قرآن اور سیرہ سے جڑیں گے، اتنا ہمارے پاس کلیئرٹی ہوگی. انشاءاللہ ہم چیزوں کو سمجھیں گے. یہ بھی ہماری بہت اہم لرننگ نیڈ ہے نا، کہ ہم خدا نے ہم سے کیا کہا ہے اس کو سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا تھی، کیسی تھی، وہ کیا چاہتے تھے ہم سے، اس کو سمجھیں. تو اس کو جتنا اچھی طرح ہم سمجھیں گے، اتنا ہمارے پاس ایک اور کلیئرٹی ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ آسان کرے، اللہ ہم سب کو اس کی سینس عطا کرے.